السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر صفحہ نمبر 114۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم علم ان العارف السہروردی قال فی الرسالۃ المسمات باعلام الہدی وعقیدۃ ارباب التقی۔ تو فرماتے ہیں کہ عارف باللہ یعنی امام سہروردی نے اپنے رسالے بنام اعلام الہدی و عقیدۃ ارباب التقی کے اندر جو ہے یہ فرمایا ہے وَأَمَّا أَصْحَابُهُ فَأَبُو بَكْرٍ رضی اللہ عنہ وَفَضَائِلُهُ لَا تُنْحَصَرُ۔ فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ تو ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور کے صحابہ میں سے حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ فضائلہ لا تنحصر، کہ ان کے فضائل جو ہے وہ بے شمار ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے فضائل وہ بے شمار ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وعمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم، اور حضور کے صحابہ میں حضرت عمر ہیں اور حضرت عثمان ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہم۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب ہیں۔ وَمِمَّا ظَفَرَ بِهِ الشَّيْطَانُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَخَامَرَ الْعَقَائِدَ مِنْهُ وَدَنِسَ وَسَارَ فِي الضَّمَائِرِ۔ تو اب یہ بات بتانے کے بعد ثم قال، پھر انہوں نے فرمایا وَمِمَّا ظَفَرَ بِهِ الشَّيْطَانُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، تو فرماتے ہیں وہ بات کہ جس کی وجہ سے شیطان اس امت پر جو ہے کامیاب ہو گیا، تو جس بات کی وجہ سے شیطان اس امت پر کامیاب ہو گیا، وَخَامَرَ الْعَقَائِدَ مِنْهُ، اور اس امت کے جو دینی عقائد ہیں ان کے آڑے آ گیا وہ، کیونکہ مخامرہ کہتے ہیں چھپا لینا، یعنی عقل کو چھپا لینا۔ جو شراب جو ہے وہ نشہ پیدا کر دیتی ہے تو اسے خمر کہتے ہیں، ایسے ہی وَخَامَرَ الْعَقَائِدَ مِنْهُ، تو اس امت کے عقائد کے جو شیطان آڑے آ گیا، وَدَنِسَ، اور ان کو جو ہے عقائد میلے ہو گئے، تو فرماتے ہیں وَسَارَ فِي الضَّمَائِرِ، اور وہ شیطان جو ہے جن کی وجہ سے دلوں میں گھس گیا، تو وہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں حَيْثُ مَا ظَهَرَ مِنَ الْمُشَاجَرَةِ بَيْنَهُمْ، تو وہ صحابہ اکرام کے آپس میں جو مشاجرات جو ظاہر ہوئے، تو ان کی وجہ سے جو ہے یہ شیطان کامیاب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو مما ظفر بہ الشیطان، یہ یہاں تک جو ہے من الضمائر تک، من الضمائر حیث ما ظہر من المشاجرۃ بینہم۔ ٹھیک ہے، تو فی الضمائر تک یہ خبر مقدم ہے، اور حیث ما ظہر من المشاجرۃ بینہم، تو یہ جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے۔ اب ہم ترجمہ لگاتے ہیں کہ وہ بات کہ جس کی وجہ سے شیطان اس امت پر کامیاب ہو گیا اور اس امت کے عقائد کو اس نے چھپا دیا اور میلا کر دیا اور وہ دلوں میں گھس گیا، تو وہ اس وجہ سے ہوا کہ جو مشاجرات جو ہے صحابہ میں ظاہر ہوئے، تو اس کی وجہ یہ رہی۔ فَأَوْرَثَ ذَلِكَ أَحْقَادًا وَضَغَائِنَ فِي الْبَوَاطِنِ، تو فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان دشمنیوں اور باطنی عداوتوں کو جو ہے منتقل کر دیا۔ اورثہ وہی وراثت منتقل ہوتی ہے نا، تو اب اس نے شیطان نبی فاورث ذالک، تو اس شیطان نے جو دشمنیاں تھیں اور باطنی عداوتیں تھیں انہیں لوگوں کی طرف منتقل کر دیا۔ ثم استحکمت تلک الصفات وتوارثها الناس، تو فرماتے ہیں کہ پھر یہ جو صفات تھیں یہ مضبوط ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، کہ آپس میں جو مشاجرات ہوئے تو اس میں کہ حضرت علی کے یہ فضائل ہیں اور جو ہے کچھ ان سے دشمنی کرنے لگے، تو یہ جو صفات یہ مضبوط ہو گئیں، یعنی شیطان کیونکہ دلوں میں گھس گیا تھا، وَتَوَارَثَهَا النَّاسُ، اور لوگوں نے بھی ان کو جو ہے وہ قبول کرنا شروع کر دیا۔ فَكَسَفَتْ، تو یہ اتنی بڑھ گئیں کہ وَتَجَسَّتْ، کہ انہوں نے ایک اپنا وجود اختیار کر لیا۔ فرماتے ہیں وَجَذَبَتْ إِلَىٰ أَهْوَاءٍ، اور خواہشات کی طرف لوگوں کو جو ہے کھینچنا شروع کر دیا۔ تو اب فرماتے ہیں کہ یہ ایسی خواہشات کی طرف لوگوں کو لے گئیں، استحکمت اصولها وتشعبت فروعها، کہ جن خواہشات کی
جڑیں جو ہیں وہ مضبوط ہو گئی تھیں اور ان کی شاخیں جو ہیں وہ پھیلنے لگی تھیں۔ تو کہتے ہیں فیا ایھا المبرأ من الہوی والمعصیت، تو اے وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو خواہش اور گناہ سے جو ہے بری سمجھتا ہے، تو جس کو بری کر دیا گیا ہے، المبرأ پڑھو اس میں مفعول، تو یہ وہ شخص کہ جس کو خواہش یعنی اور خواہش نفسانی اور معصیت سے جو ہے بری کر دیا گیا، جو اپنے آپ کو بری سمجھتا ہے، اعلم تو جان لے کہ ان الصحابہ رضی اللہ عنہم مع نزاہت بواطنہم و طہارت قلوبہم کانوا بشرا، کہ صحابہ کرام اپنی باطنی طہارت اور قلوب کی پاکی کے باوجود جو ہے وہ بھی تو انسان تھے، اگرچہ ان کی باطنی طہارت تھی لیکن اس کے باوجود وہ بھی انسان ہی تھے۔ وکانت لہم نفوس، ٹھیک ہے، اور فرماتے ہیں کہ ان کے بھی جو ہے نفوس تھے، ان کے بھی جو ہے نفس تھے نا، نفس، تو فرماتے ہیں ان کے بھی جو ہے اپنے نفس تھے، وَلِلنُّفُوسِ صِفَاتٌ تَظْهَرُ، اور ان کے نفوس کی جو ہے وہ ظاہری کچھ صفات تھیں، ٹھیک ہے، تو کچھ ظاہری صفات ہوتی ہیں نفس کی، فرماتے ہیں لیکن وَقَدْ كَانَتْ نُفُوسُهُمْ تَظْهَرُ بِصِفَةٍ وَقُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ لِذَلِكَ فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ حُكْمِ قُلُوبِهِمْ وَيُنْكِرُونَ مَا كَانَ فِي نُفُوسِهِمْ، لیکن صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ جو نفس کہتا تھا اس کی طرف نہیں، لیکن جو دل کہتا تھا اس کی طرف جاتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے نفوس کسی صفت کے ساتھ ظاہر ہوتے تھے، ٹھیک ہے، حالت یہ کہ ان کے نفوس اگر تظہرو پڑھو کہ صحابہ کرام کے نفوس اگر کوئی صفت کوئی بات ظاہر کرتے تھے، وقلوبہم منکرۃ لذالک، لیکن ان کے دل جو ہے اس بات کا انکار کرتے تھے، تو وہ اپنے دلوں کے فیصلے کی طرف جاتے تھے، وَيُنْكِرُونَ مَا كَانَ فِي نُفُوسِهِمْ، اور اپنے دلوں کی بات کا انکار کرتے تھے۔ فَانْتَقَلَ الْيَسِيرُ مِنْ آثَارِ نُفُوسِهِمْ إِلَىٰ أَرْبَابِ نُفُوسٍ، تو فرماتے ہیں کہ فَانْتَقَلَ الْيَسِيرُ مِنْ آثَارِ نُفُوسِهِمْ إِلَىٰ أَرْبَابِ نُفُوسٍ، تو فرماتے ہیں وہ صحابہ کرام کے نفوس، ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام کے جو نفوس تھے تو ان نفوس کے آثار میں سے بہت کم حصہ، اب ان کے جو نفوس تھے وہ اپنے نفوس کی تو مانتے نہیں تھے، دلوں کی مانتے تھے، لیکن ان کے نفوس کے اثر میں سے تھوڑا سا اثر جو ہے وہ نفس والوں کی طرف منتقل ہو گیا، جو بعد میں جو ہے صرف اپنے نفسوں کے ماننے والے آئے، وہ دلوں تو نفس والوں بعد والے نفس والوں کی طرف منتقل ہوا، عدم القلوبہ، کہ انہوں نے پھر دلوں کو تو معدوم کر دیا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے قلوب کو بالکل ہی معدوم کر دیا بعد والے لوگوں نے، فما ادرکوا قضایا قلوبہم، ٹھیک ہے، انہوں نے صحابہ کرام کے پاک دلوں کے فیصلوں کو نہیں پایا، یعنی ہاں انہوں نے جو ہے صحابہ کرام کے دل جو فیصلہ کرتے تھے انہوں نے پائے نہیں، وسارت صفات و نفوسہم مدرکتن عندہم للجنسیت نفسیہ، ٹھیک ہے، اور فرماتے ہیں کہ تو ان کے نزدیک جو بعد والے لوگ ہیں نا، تو پھر ان کے نفوس کی جو صفات تھیں، جو نفس کی جو باتیں تھیں، تو ان کی نفوس کی صفات ہی جو ہیں وہ ان کے نزدیک مدرک ہو گئی، ٹھیک ہے، نفسی جنس کے لیے، تو نفسی جنس کے لیے وہ مدرک بن گئیں، مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پھر ان کے نفس کی جو صفت ہے تو صفات نفوس ہی جو ہیں ان کے نزدیک وہ مدرکہ بن گئیں، یعنی صفات مدرکہ بن گئیں، یعنی تمام نفسی جنس کے لیے، مطلب جنس پوری جنس کے لیے جو ہے وہی مدرک بن گئیں، ٹھیک ہے، فبنوا تصرف النفوس علی الظاہر المفہوم عندہم، تو فرماتے ہیں اور پھر انہوں نے فرماتے ہیں اپنے نزدیک جو ظاہری مفہوم، یعنی جن قضایا کا جن باتوں کا ظاہری مفہوم لیا نا، تو ان کے نزدیک جن باتوں کا ظاہری مفہوم ہوتا تھا تو اس ظاہری مفہوم پر، ٹھیک ہے، یہ نفوس کے تصرف کی بنا رکھتے تھے، تو اپنے نفس کے
تصرف کی بنا انہوں نے اس ظاہر پر رکھی کہ جو ظاہر جو ہے انہوں نے قضاء سے سمجھا، باتوں سے سمجھا، ٹھیک ہے. تو نفوس کا تصرف کی بنا جو ہے وہ ظاہر پر رکھ دی. یعنی اب وہ صحابہ اکرام کے جو قلوب مطہرہ سے جو فیصلے ہوتے تھے نا، تو ان کا ظاہری مفہوم پر جو ہے اپنے نفسوں کے تصرف کی بنا کر دی انہوں نے، ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کیا؟ تو فرماتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ وقعوا فی بدع و شبہ، کہ پھر یہ بدعاتوں اور شبہات میں مبتلا ہو گئے بعد والے لوگ، ٹھیک ہے. اب ایسے بدعات و شبہات میں یہ واقع ہو گئے، ایسے پڑ گئے کہ اوردت ہم کل مورد ردگن و جرعتہم کل شراب دنگن، ٹھیک ہے. کہ یہ پھر ایسے شبہات میں مبتلا ہو گئے کہ جن شبہات اور بدعاتوں نے ان لوگوں کو ہر بیکار گھاٹ پر اتار دیا اور ہر یعنی گھٹیا شراب پر اتار دیا. مطلب یہ کہ بہت انہیں جو ہے پھر ان کے عقیدوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا. یہ کہنا وَاسْتَعْجَمَ عَلَيْهِمْ صِفَاءُ قُلُوبِهِمْ وَرُجُوعُ كُلِّ وَاحِدٍ إِلَى الْإِنصَافِ وَإِدِّعَائِهِ لِمَا يَجِبُ مِنَ الْإِعْتِرَافِ. فرماتے ہیں جب ان کی یہ حالت ہو گئی تو وَاسْتَعْجَمَ، یہ عجم سے بنا ہے، گونگا. وَاسْتَعْجَمَ عَلَيْهِمْ صِفَاءُ قُلُوبِهِمْ وَرُجُوعُ كُلِّ وَاحِدٍ کل احد الی الانصاف. تو فرماتے ہیں تو صحابہ اکرام کے قلوب کی جو صفائی تھی، تو ان کے قلوب کی جو صفائی تھی اور صحابہ کرام میں سے ہر ایک کے انصاف کی طرف رجوع کرنے کا جو معاملہ تھا، ٹھیک ہے. وَإِدِّعَائِهِ لِمَا يَجِبُ مِنَ الْاعْتِرَافِ، ما کا مطلب ہے حق. تو جس حق کے اعتراف کی بات کا جو ہے وہ اقرار صحابہ کرام کرتے تھے، تو پھر ان باتوں کے یعنی بیان کرنے سے جو ہے وہ کیا ہے، وَاسْتَعْجَمَ عَلَيْهِمْ، ان کو جو ہے گونگا بنا دیا. وَاسْتَعْجَمَ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کو جو ہے صحابہ کرام کے قلوب کی صفائی اور انصاف کی طرف ان میں سے ہر ایک کے رجوع کرنے اور حق کا اعتراف کرنے والی ایسی باتوں کو بیان کرنے سے جو ہے انہیں گونگا بنا دیا. مطلب پھر یہ باتیں یہ بیان نہیں کرتے تھے کہ صحابہ کرام کے دل اتنے صاف تھے، ہر ایک انصاف کی طرف جاتا تھا، تو انہیں گونگا بنا دیا. وَكَانَ عَدَّهُمْ الْيَسِيرُ مِنْ صِفَاتِ نُفُوسِهِمْ. تو فرماتے ہیں کہ اور کہتے ہیں وَكَانَ عَدَّهُمْ، اور صحابہ کرام کے جو یعنی نفسانی خواہشات تھی نا، تو وہ تو تھوڑی سی تھی نا، وہ تو دل کے مانتے تھے. تو صحابہ کرام کے نفوس کی صفات میں سے جو ہے جو بھی کچھ تھا تو اس کو جو ہے انہوں نے ہلکا شمار کیا. لِأَنَّ نُفُوسَهُمْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً بِأَنْوَارِ الْقُلُوبِ، کیونکہ یعنی صحابہ کرام کے نفوس کی جو صفات میں سے اگر کچھ بھی تھا وہ تو ہلکا تھا، تو وہ تو ہلکا شمار کیا ہوتا تھا. اور لیکن ان کے اندر جو ہے وہ صرف نفوس کی بات آ گئی، تو ان میں سے تو وہ ہلکا شمار ہوا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کے نفوس تو قلوب کی روشنیوں سے محفوظ تھے، کیونکہ وہ دلوں کی مانتے تھے، تو قلوب کی روشنیوں سے جو ہے وہ محفوظ تھے. فرماتے ہیں فَلَمَّا تَبَارَسَ ذَلِكَ أَرْبَابَ النُّفُوسِ الْمُتَسَلِّطَةِ الْأَمَارَةِ بِالسُّوءِ الْقَاهِرَةِ لِلْقُلُوبِ الْمَحْرُومَةِ مِنْ أَنْوَارِهَا احدث عندهم العداوۃ والبغضاء. تو فرماتے ہیں جب یہ معاملات یعنی یہ سب باتیں منتقل ہوئیں ارباب نفوس کی طرف، وہی بعد والے، تو بعد والے ارباب نفوس کی طرف جب یہ تمام معاملات یعنی وہ صحابہ کے مشاجرات کی باتیں جب یہ منتقل ہوئیں، کون جو ہے ارباب نفوس، کہ جو ارباب نفوس بالسوء القاہرتی. سوء القاہرتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ زور اور زبردستی سے جو ہے بری امارت پر تسلط جو ہے قائم کرنے والے تھے. مطلب وہ کہ زور کے طور پر جو ہے امارت کو حاصل کرنے والے تھے کہ کسی طریقے سے جو ہے ہمیں امارت مل جائے. تو وہ ارباب نفوس کے جو یعنی زور اور زبردستی سے امارت پر تسلط قائم کرنے والے تھے، تو یہ وہ تھے کہ ان کے قلوب یعنی
قاہرت القلوب المحرومت من ارواریہا، کہ ان کے قلوب جو ہے وہ انوار و تجلیات سے بالکل خالی اور محروم ہو گئے تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ تو جب ارباب نفوس کی طرف جب یہ باتیں منتقل ہوئیں تو احدث عندہم البغضاء، کیا ہے، عداوت والبغضاء، تو پھر ان کے نزدیک بغض اور عداوت جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ ہاں، تو فرماتے فلما توارث ذالک، تو جب یہ صحابہ کے مشاجرات جب ارباب نفوس کی طرف منتقل ہوئے، کون ارباب نفوس؟ المتسلطۃ الامارۃ بالسوء، جو برے طریقے سے یعنی زور زبردستی سے امارت پر تسلط قائم کرنے والے تھے، القاہرۃ للقلوب، اور پھر یعنی یہ ان کی جو امارت برے زور زبردستی سے جو حکومت تسلط قائم کرتے تھے، تو اس نے دلوں کو جو ہے مقہور کر دیا تھا۔ پھر اب یہ دل کی نہیں سنتے تھے کہ جو دل ان کے انوار و تجلیات سے محروم تھے، جب ایسا ہوا تو ان کے نزدیک بغض اور عداوت پیدا ہو گیا۔ فرماتے ہیں فَإِن قَبِلْتَ النُّصْحَ، تو اے مخاطب اگر تو نے نصیحت کو قبول کر لیا ہے، تو اگر تو نے یہ نصیحت مان لی ہے میری، تو فرماتے ہیں کہ فَأَمْسِكْ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي أَمْرِهِمْ، تو صحابہ کے جو آپس کے معاملات ہیں ان میں تو تصرف کرنے سے رک جا، یعنی ان میں کوئی تصرف مت کر کے ان کا ایسا تھا ان کا ایسا تھا، تو ان میں تصرف کرنے سے رک جا۔ وَجْعَلْ مَحَبَّتَكَ لِلْكُلِّ عَلَى السَّوَاءِ، اور تمام صحابہ کے لیے اپنی محبت کو برابر رکھ دے۔ تو اب تمام صحابہ سے اپنی محبت جو ہے برابر رکھ، تمام سے محبت برابر کر، اور فرمایا وَأَمْسِكْ عَنِ التَّفْضِيلِ، اور کسی ایک کو دوسرے پر تو فضیلت دینے اور ترجیح دینے سے تو رکا رہے۔ وَإِنْ خَامَرَ بَاطِنُكَ، اور اگر تیرا باطن جو ہے یہ تیری محبت کے آڑے آئے، تیرا باطن جو ہے وہ تمام سے محبت نہ کرنے دے بلکہ کسی کو فضیلت دینا چاہے تیرا باطن، تو فرماتے ہیں کہ اگر تیرا باطن آڑے آ جاتا ہے تو فضل احدہم علی الآخر، تو ان میں سے کسی ایک کو جو ہے دوسرے پر تو فضیلت دے دے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ فضیلت دے دے اپنے دل میں کہ فجعل ذالک من جملۃ اسرارک، ٹھیک ہے؟ اور اس بات کو تو اپنے دل کے رازوں میں سے اور بھیدوں میں سے تو اس کو جو ہے بنا دے، پھر اپنا دل کا راز بنائے، جیسے کہ یعنی دل میں محبت کسی سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے حضرت علی سے زیادہ ہو سکتا ہے حضرت عمر سے زیادہ ہو، تو اگر تیرا باطن تیرا آڑے آ جائے تو ایک کو دوسرے پر فضیلت دے دے، لیکن اس بات کو تو اپنے دل کا راز بنائے رکھ۔ فما یلزمک اظہارہ، اور تجھ پر اس کو ظاہر کرنا لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یعنی ظاہر کرنا لازم نہیں ہے۔ ولا یلزمک ان تحب احدہم اکثر من الآخر، اور نہ تجھ پر یہ لازم ہے کہ تو ان میں سے کسی ایک سے دوسرے کی بنسبت زیادہ محبت کرے، یہ بھی تجھ پر لازم نہیں ہے۔ بل یلزمک محبت الجمیع والاعتراف بفضل الجمیع، فرماتے ہیں بلکہ تجھ پر لازم ہے کہ تو تمام سے محبت کر اور تمام کی فضیلت کا اعتراف کر۔ وَيَكْفِيكَ فِي الْعَقِيدَةِ السَّلِيمَةِ أَن تَعْتَقِدَ صِحَّةَ خلافت ابی بکر رضی اللہ عنہ وعمر وعثمان وعلی رضی اللہ عنہم، اور یعنی صحیح عقیدے کے لیے تجھے بس اتنا کافی ہے کہ تو ان چاروں حضرات کی خلافت کے صحیح ہونے کا عقیدہ رکھ رضی اللہ عنہم۔ یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ تو اب دیکھو ولا یخفی، اور پوشیدہ نہ رہے، یہاں پر جو ہے ایک شبے کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں کہ اب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ علامہ سہروردی نے جو یہ بات کہی ہے تو پھر ان کا جو ہے مطلب یہ کہ وہ کسی کو بھی فضیلت دے دیتے ہیں جیسے اپنے دل میں، ایسا کوئی یہ سمجھ لے تو ہوتا ہے نہیں، ان کا جو عقیدہ تھا وہ تو انہوں نے پہلے بیان کر دیا کہ میرا عقیدہ تو یہی ہے کہ یعنی ان کے آپ سے مشاجرات کے بارے میں نہ پڑھا جائے، اور جو صحابہ کرام کے دل تو صاف تھے، بعد والوں کے دلوں میں جو نفوس کی انہوں نے مانی، تب یہ ان کے دلوں میں بغض و حسد پیدا ہو گیا، تو انہوں نے اپنا عقیدہ پہلے بیان کر دیا، لیکن بعد میں جو نصیحت کی ہے تو بیان کرنے میں، بیان کا جو میدان ہے نا، تو اس میں جو ہے مد مقابل کی لگام کو بس ڈھیلا چھوڑا ہے کہ یہاں پر تو بیان کرنے میں جو ہے بچا رہے، بلکہ دل کی بات ہے وہ دل میں رکھ، تو ان کا عقیدہ نہیں ہے یہ، تو وہ فرماتے ولا یخفی، اور یہ بات مخفی نہ رہے کہ ان ھذا
من الشیخ ارخاء العنان مع الخصم فی میدان البیان، کہ یہ بات شیخ کی طرف سے یہ کہنا کہ تیرا دل اگر جو ہے آڑے آئے تو پھر کسی ایک کو بھی فضیلت دے دے، تیرے راز کی بات رکھ، پھر یعنی یہ تمام باتیں ہیں کہ تو جو یہ کہی تو یہ تو شیخ کی طرف سے اگر یہ بات ہوئی ہے تو یہ بیان کے میدان میں مد مقابل کے ساتھ لگام کو ڈھیلا کرنا ہے، یعنی کہ بیان کے میدان میں انہوں نے بس لگام ڈھیلی چھوڑی ہے، بیان جب کیا ہے تو بیان کرنے کے میدان میں، ورنہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ نہیں ہے، بس بیان کر دیے بات لا انا معتقدہ ہو، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہو کہ اس شان والے تمام حضرات کے درمیان برابری رکھی جائے، تو ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے، ورنہ تو حضرت ابو بکر کی شان سب سے افضل ہے۔ فَإِنَّهُ بَيَّنَ اعتقادہ اولا، اس لیے کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے عقیدے کو ہی بیان کیا ہے، ثم تنزل الى ما یجب فی الجملۃ آخرا، پھر وہ یعنی فی الجملہ جو چیز ضروری ہے اس کی طرف جو ہے وہ بعد میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو پہلے اپنا عقیدہ بیان کر دیا ہے، پھر جو فی الجملہ سب کے لیے لازم ہے، تو فی الجملہ وہ سب کے لیے لازم ہے، آخراً بعد میں جو ہے وہ اس کی طرف آئے ہیں کہ سب کے لیے لازم ہے کہ سب سے جو برابر محبت کرو، ٹھیک ہے، یہ جو ہے بات کہی انہوں نے۔ وَلِأَنَّ اعتقاد صحت خلافت الاربعۃ مما یوجب ترتیب فضائلہم فی مقام العلم والسعۃ، فرماتے ہیں اور اس لیے بھی کہ چاروں خلفاء کی خلافت کے صحیح ہونے کا یہ عقیدہ، یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جو ان کی فضا یعنی علم و فضل میں، تو علم و فضل کے مقام میں ان کی فضیلت کی ترتیب کو واجب کر دیتا ہے، کہ اگر ان چاروں کی خلافت کا صحیح عقیدہ ہوگا نا تو پھر ان کی فضیلت کی ترتیب کو واجب کرے گا، کہ ان کی فضیلت کی ترتیب یہی ہے کہ حضرت ابو بکر سب سے افضل، پھر حضرت عمر، پھر عثمان، پھر مولا علی رضی اللہ عنہم۔ فرماتے ہیں کہ ثم الظاہر، پھر یہ بات بھی ظاہر ہے کہ ان المحبت تتبع الفضیلۃ، کہ محبت جو ہے وہ فضیلت کے تابع ہوتی ہے، تو اس کا مطلب جو سب سے افضل، سب سے زیادہ محبت ہے، تو محبت جو ہے یہ فضیلت کے تابع ہے قلت اور کثرت اور برابری میں، تو فرماتے ہیں قلت، کثرت اور برابری میں جو ہے محبت یہ فضیلت کے تابع ہے، اگر فضیلت کم ہے تو محبت بھی کم، فضیلت زیادہ ہے محبت زیادہ ہے، فضیلت سب کے برابر محبت برابر۔ فتعین اجمالا فی مقام الاجمال، تو فرماتے ہیں مقام اجمال میں اجمالی فضیلت، اجمالی طور پر فضیلت متعین ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، تو دیکھو یہاں پر جو فضیلت بیان کی ہے تو وہ اجمالی طور پر ہے، تو اجمال کے مقام میں اجمالی فضیلت جو ہے متعین ہے، جیسے اللہ کا فرمان وتفصیلا فی مقام التفصیل الذی تقدم من التفضیل، اور فرماتے ہیں کہ تفصیل کے مقام میں تفصیلی طور پر جو ہے وہ فضیلت متعین ہے، جیسے کہ اوپر جو ہے وہ تفضیل جو فضائل گزر گئے ہیں کہ کن کے جو ہے فضیلت کا معاملہ کیسا ہے، کہ فضیلت جس کی زیادہ ہوگی تو پھر محبت اس سے زیادہ ہوگی، واللہ الہادی الی سواء السبیل، اور اللہ تعالی ہی جو ہے سیدھے راستے کی جو ہے رہنمائی فرمانے والا ہے۔ کہتے ہیں ثم رأیت الکردری، پھر میں نے علامہ کردری کو دیکھا کہ ذکر فی المناقب، کہ انہوں نے مناقب میں لکھا ہے ما نصہ، یعنی کہ جس کی صراحت جو ہے وہ یہ ہے کہ من اعترف بالخلافت والفضیلت للخلفاء، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو آدمی کے خلافت کے حق ہونے کا اعتراف کرتا ہو اور خلافہ کی فضیلت کا بھی اعتراف کرتا ہو، تو خلافت کا بھی اعتراف کرتا ہو کہ اور خلافہ کی فضیلت کا بھی جو ہے وہ قائل ہو، وقال، پھر وہ یہ کہے کہ احب علی اکثر، بعد میں یہ کہے کہ میں حضرت علی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو فرماتے لا یؤاخذ بہ ان شاء اللہ تعالی، تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے اس سے مواخذہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیوں؟ کیونکہ حضور کا فرمان ہے نا کہ ھذا قسمی فیما املک، ٹھیک ہے، فلا تؤاخذنی فیما لا املک، کہ حضور نے فرمایا تھا کہ حضور نے جو یعنی تقسیم کر دی تھی نا بیویوں کے درمیان، تو حضور نے فرمایا کہ اے اللہ ھذا قسمی، یہ میری تقسیم اس میں ہے کہ ان کاموں میں جس کا میں مالک ہوں،
تو میں نے جو ہے وہ باری مقرر کر دیا جس کا میں مالک ہوں. فلا تو آخذنی، تو میرا ان معاملات میں مولا تو مؤاخذہ نہ فرمانا کہ جس کا میں مالک نہیں ہوں، کیونکہ دل کا میلان وہ کسی ایک کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر مؤاخذہ نہیں ہوتا.